ظاہریہ ٹاؤن سے زیادہ قصوروار ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، ہماری حکومتیں ہیں جن کا یہ کام تھا، لیکن وہ سبھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تو سبھی خوش تھے، اس وقت ڈپارٹمنٹ سمیت سب لوگ خوش تھے۔ بحریہ نام ہی بحریہ ہی کہاں سے آیا؟ یہ تو نیوی کے ساتھ پہلا انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا تھا۔ بالکل، اور خاص طور پہ نیب نے کہا تھا کہ اگر پاکستانی اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو منی لانڈرنگ میں ہوگا۔ جی بالکل، اس کا مطلب کہ اپنے نام سے تو وہ نہیں لے سکتے، اپنے نام سے تو وہ لے نہیں سکتے، اگر لیں گے تو ظاہر ان پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی اس سے دور ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن نے وہاں لانچ کیا ہے۔ ظاہر ہے وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے اسی حساب سے مارکیٹ کو کیچ کیا۔ السلام علیکم دوستو، ڈیلی اسکوپ ٹی وی سے میں ہوں وکیل الرحمان۔ آج بات کریں گے بحریہ ٹاؤن پر۔ میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عادل جوال۔ بہت شکریہ عادل صاحب، بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے کافی دنوں سے ہم نے جو ہے اس کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ دبئی میں بھی کچھ شاید پیش رفت ہوئی ہے، بکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کی طرف جو ہے اس کی کچھ اپڈیٹ شیئر کریں، پھر اس کے بعد کراچی اور باقی جگہوں کی جائزہ لیتے ہیں۔ جی، بحریہ ٹاؤن نے اپنے آفیشیل پیج پہ، جو ٹویٹر پیج ہے اور دیگر سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، اس پہ ایک ویڈیو جاری کی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا، جو اس کی کیپشن ہے وہ کہ اے نیو چیپٹر بگنز، کہ وعدہ پراپرٹیز جو ان کی دبئی میں انہوں نے اناؤنس کی تھی کچھ ماہ پہلے، اس پراپرٹی کے انہوں نے لیٹر آف انٹرسٹ لینے شروع کر دیے، یعنی لوگ اب اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں، جو جس کو اظہار دلچسپی کہتے ہیں، اظہار دلچسپی جسے کہتے ہیں۔ بنیادی طور پہ لوگ اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، پھر وہ اس کی قرآن اندازی کریں گے، اچھا، اور اس میں جن کے نام نکلیں گے، جیسے یہاں بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہوا، اور مختلف پروجیکٹس بحریہ کے جو آتے تھے وہ اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ پہلے اناؤنس کرتے تھے، آپ اپلیکیشن دیتے تھے، پھر اس میں وہ جو اگر اپلیکیشن زیادہ آتی تھی تو ان کی قرآن اندازی کرتے تھے اور وہ ان کو الاٹ ہو جاتی۔ یعنی بنیادی طور پر کی بکنگ نہیں ہے، بکنگ سے پہلے کا مرحلہ ہے۔ یہ بکنگ سے پہلے کا مرحلہ ہے، اور اس میں جو ہے بحریہ ٹاؤن نے، ظاہر ہے ہم پہلے پروگرام میں بھی بتا چکے ہیں کہ اس میں یہ بڑا پروجیکٹ ہے، دبئی ساؤتھ دبئی کا پروجیکٹ ہے، جس کے اندر جو ہے اپارٹمنٹس بھی ہیں، گھر بھی ہیں مختلف کیٹیگریز کے، اور اس کو بحریہ نے اس کی لانچنگ کی تھی کچھ ماہ پہلے۔ آج یعنی 5 اکتوبر کو انہوں نے ایک ٹویٹر پہ کیا، اور 6 اکتوبر یعنی منڈے سے اس کی وہ شروع ہوئی ہے، وہ لوگوں کی درخواستیں لینا انہوں نے شروع کی۔ اچھا، تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ پاکستانی اس میں کوئی ایسا ڈر سکیں گے، یا ایف آئی اے جس طریقے سے ایک کوشش کی تھی کہ اس سلسلے کو روکا جائے، یعنی پاکستانی وہاں اپنے انویسٹمنٹ نہ لے کے جائیں، تو وہ کسی حد تک کامیاب ہو سکیں؟ آپ کی کیا اطلاعات ہے؟ جی تقریباً ہاں، دیکھیں اگر پاکستانی اس حد تک تو اس سے فائدہ ہوا ہے کہ پاکستانی انویسٹر وہاں پہ نہیں گیا ہے، اور اس نے بحریہ ٹاؤن میں نہیں، اگر وہ پاکستانی جو کہ دبئی میں ہی رہائش پذیر ہوں شاید وہ گئے ہوں، لیکن جو پاکستان میں رہنے والے انویسٹرز ہیں وہ نہیں سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی اس طرح گیا ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ بڑے ڈیلرز نے پہلے کوئی پیمنٹس بھیجی ہوں، جیسے گرفتار بھی کیے گئے تھے، جی، ہو سکتا ہے کہ ان کا پروجیکٹ میں کوئی حصہ ہو، کوئی پارٹنرشپ ہو، ان کے پیسے ہوں، لیکن اس طرح سے جو اینڈ یوزر ہیں وہ زیادہ تر یہ چلاتے ہیں کہ وہ رشیا کے لوگ ہیں، اور چائنا کے لوگوں کے لیے بھی دبئی سے بڑا ہاٹ ٹیک ہے، خاص طور پہ رشین جو بزنس مین ہیں ان کے لیے وہ وہاں انویسٹمنٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، چائنیز بھی دبئی میں۔ تو وہاں پہ اس طرح کی جو پراپرٹی کے جو پروجیکٹس ہیں، جو ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس، ان کے بڑے انویسٹرز یہ چائنا اور رشیا کے لوگ ہی۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کے آس پاس کے جو پروجیکٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ قدر سستا بھی ہے۔ ہاں، قدر سستا بھی ہے، اور دبئی ساؤتھ ظاہر ہے ابھی انڈر ڈیولپ وہ ایریا ہے وہ دوبارہ سے، تو یہ بڑی لانگ ٹرم تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے۔ اور خاص طور پہ نیب نے کہا تھا کہ اگر پاکستانی اس میں انویسٹمنٹ کریں گے تو منی لانڈرنگ میں ہوگا۔ جی بالکل، اس کا مطلب کہ اپنے نام سے تو وہ نہیں لے سکتے ہیں، اپنے نام سے تو وہ لے نہیں سکتے، اگر لیں گے تو ظاہر ان پہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی اس سے دور ہے، لیکن بحریہ ٹاؤن نے وہاں لانچ کیا ہے، ظاہر ہے وہاں کی جو مارکیٹ ہے وہ پروفیشنل لوگ ہیں، انہوں نے اسی حساب سے مارکیٹ کو کیچ کیا ہے، اسی حساب سے اس کی پرائسز رکھی۔ ظاہر ہے ابھی یہ کہنے والے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اب جو ہے نا وہ اتنا منافع نہیں کما سکتے اس طرح کے پروجیکٹ سے جس طرح پاکستان میں کما۔ یہ تو بالکل ملک ریاض کے یہاں پہ تو پونے پونے تمام زمینیں مل جاتی تھی، جو مرضی آپ وصول کرو، کوئی ریگولیشن نہیں تھی، کوئی اپنے بحریہ ٹاؤن جو ہے اپنا لاٹریز کو ان کی کینسلیشن کے نام پہ اتنے پیسے بنا رہا تھا، اربوں روپے بناتا تھا۔ بحریہ ٹاؤن لاہور میں بھی بنائے گئے، بحریہ ٹاؤن کراچی میں بھی،
مختلف قسم کے ان کے پلاٹ کی ایڈجسٹمنٹس کے نام پہ اتنے بہت پیسے بناتا تھا بحریہ ٹاؤن. بحریہ ٹاؤن لوگوں کو یہ مختلف قسم کے ڈیوز بر وقت نہ دینے کی کینسلیشن اور پھر اس کو دوبارہ لینے کے وہ بے تحاشا انہوں نے پیسے بنائے. یعنی وہ اس دوران میں اس کی قیمتیں بڑھ جاتی تھی, آپ جو ہے نا بیسک قیمت پہ لیے لوگوں کی کینسل کر دیتے پھر دوبارہ بیچ دیتے. تو اس طرح بحریہ ٹاؤن تو مطلب جو ظاہر ہے وہ دبئی میں وہ بحریہ ٹاؤن نہیں ہو, وہ نہیں. یہاں تو زمین ہے اور پھر لیز کے بہت سارے جگہوں پر لیز کا ایشو ہے. جان تو بحریہ ٹاؤن سے زیادہ قصوروار ہماری ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, ہماری حکومتیں ہیں جن کا یہ کام تھا. لیکن وہ سبھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ تو سبھی خوش تھے, اس وقت سمیت سب لوگ خوش تھے. بحریہ نام ہی بحریہ ہی کہاں سے آیا, یہ تو نیوی کے ساتھ پہلا انہوں نے جوائنٹ وینچر کیا تھا نا. بالکل. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے یعنی یہ سب کچھ اچھا چلتا رہا. اب جب برائی ہے تو اس حد تک برائی ہے, لیکن ویسے کچھ ہفتوں سے تو خاموشی ہے اداروں کی طرف سے, ہمیں وہ کارروائی نظر نہیں آ رہی. ایف آئی اے نے بدالتے خاموش ہے, کیا لگ رہا ہے آپ؟ یہ پیٹرن تو وہی ہے نا, 2-3 مہینے خاموشی ہوتی ہے پھر ایک دم کوئی کارروائی سامنے آ جاتی ہے. ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی 2 مہینے ہوئے ہوں گے, بحریہ ٹاؤن کی 3 پراپرٹیز کے سودے ہو گئے ہیں. 1 بلین روپے سے زیادہ کے وہ سودے ہوئے. 6 پراپرٹیز نیب نے کنفسکیٹ کی تھیں اور ان کی نیلامی ہوئی تھی. اس میں 3 کے تو اسی وقت بک گئی تھی اور بڑی اچھی, اس میں کوئی ایک شادی ہال تھا, کوئی ڈفرینٹ قسم کی بحریہ ٹاؤن کی پراپرٹیز تھیں جن کو پیٹرن کے مطابق آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ میرے پیٹرن کے علاوہ میرے تو اطلاعات ہیں ایف آئی اے میں نیب میں انکوائریز چل رہی ہیں, ایف پی آر میں نئی انکوائریز رجسٹر ہو رہی ہیں نئے اینگل سے کہ بحریہ کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. ایک انکوائری میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی کی لینڈ بھی بحریہ ٹاؤن کراچی کو غیر قانونی طور پر الاٹ کی گئی, جو کہ بنیادی طور پر ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی یعنی وہ پراپرٹی جو ہندو یہاں چھوڑ کے گئے تھے یا جو غیر مسلم تھے چھوڑ کے گئے تھے, اور وہ جو ہے وہ پراپرٹیز ایویکیو ٹرسٹ کے تحت آتی تھی. وہ پراپرٹیز بھی ان کو غیر قانونی طور پہ الاٹ کی گئی, اس پہ انکوائری ہو رہی ہے. منی لانڈرنگ کے حوالے سے جو انکوائریز ہیں ان میں کافی کام ہو رہا ہے. یہ جو لوگ اس میں ایکیوزڈ ہیں جن کے اکاؤنٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے ساتھ, ان کے اثاثے منجمد کیے جا رہے ہیں تیزی سے. یہ آپ کو ہمیں اس کی خبریں نہیں آ رہی ہیں لیکن یہ کام ہو رہے ہیں, یہ لیٹرز لکھے جا رہے ہیں انکوائریز میں, کیونکہ ایف آئی اے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی اپنی انکوائری میں بھی اکاؤنٹس منجمد کر سکتی ہے, اثاثے منجمد کر سکتی ہے. آپ کے کوئی بھی لینڈ, زمین, گھر, وہ سب اس کے پاس اختیار ہے. تو ضروری نہیں کہ وہ مقدمہ درج کرے تبھی کرے. اچھا, مطلب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں لیکن اس طریقے میڈیا پہ سامنے نہیں. میڈیا پہ اس وجہ سامنے آ رہی ہے کیونکہ وہ اندر ہی اندر ہو رہی ہے. پھر اب کوئی تو 2-3 مہینے بعد ظاہر ہے حکومت کے جو بڑے ہوں گے ان کو پھر بحریہ ٹاؤن یاد آئے گا, تو وہ پھر دوبارہ سے کوئی یعنی کسی بھی لمحے کسی بھی اس پہ جو ہے یہ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی سکتی ہے, دوبارہ پرانی یاری تازہ بھی ہو سکتی ہے. لگ رہا یہ ویسے تھوڑا ابھی اس وقت مشکل ہے. اس وقت مشکل ہے. ابھی تو نہیں لگتا کہ ایسا کوئی صورتحال ہے, کیونکہ اور اب میرا خیال ہے کہ ملک ریاض نے بھی شاید یہ سمجھوتا کر لیا ہے. اس وقت تک وہ انتظار کریں گے. ظاہر ہے وہ ملک ریاض ہیں, وہ بزنس مین ہے, اور بزنس مین ہمیشہ پریگمیٹک اپروچ ہوتی ہے, پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے. اس کو لگ رہا ہے کہ ابھی یہ اس وقت معاملہ نہیں ہو سکتا, تو اس نے اس کو لنگر آن کر دیا, اس نے اس کو چھوڑ دیا. صحیح وقت کا وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جب صحیح وقت ہوگا تو اس وقت یہ معاملہ ان کا صحیح ہو جائے. اس وقت ویسے مارکیٹ جو ہے, ہم نے کراچی میں بات کی تو انویسٹر نہیں ہے, یعنی خریدار نہیں ہے, خریدار غائب ہے مارکیٹ سے. تو اور یہ کافی پچھلے کئی مہینوں سے چل رہا ہے. تو کوئی ایسی کوئی اچھی پازیٹیو آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ مطلب آگے اگر یہ انتظار کریں تو آگے ریٹ بڑھ سکتے ہیں, یا کوئی صورتحال کوئی اچھی ایک چیز تو بتائیں. ایک اچھی چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ ملیر ایکسپریس وے جی جی جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جی جی تو وہ بحریہ ٹاؤن کا ایکسیس بہت آسان ہو جائے گا. اچھا, تو اس کے بعد الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ پیسے بڑھیں گے اس کو, کیونکہ بحریہ جانا اگر آپ 45 میں یا 30 منٹس میں 25 منٹس میں 30 منٹس میں بحریہ پہنچ جائیں نا, اور بغیر کسی ٹریفک میں پھنسے سیدھے, تو پھر بہت سارے لوگ شاید کیونکہ وہاں پہ کرائے کم ہیں, وہاں پہ لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہے, لینڈ اسکیپ اچھا ہے, گرین بھی ہے, مطلب انہوں نے جو بھی اس کو بنایا ہے ایک اچھی لیونگ ہے, ایک اچھی سہولیات ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک وجہ بن سکتی ہے جس سے ابھی مستقبل قریب میں بحریہ میں کچھ بہتری آئے گی. چلے اللہ کرے کہ کوئی بہتری, خاص طور پہ ان کے حد میں جو وہاں رہ رہے ہیں,
کہ ان کی لیونگ سٹینڈرڈ اور ان کی چیزیں جو اسی طرح سے تھی. یہ تو اب دیکھیں بحریہ ایک شہر تو ایک سمجھ لیں کہ ایک بن ہی چکا ہے، ایک کمیونٹی تو وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، وہاں لوگ رہ رہے ہیں، ابھی بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہ رہے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے کہ بحریہ دل چھوٹا نہ کرے، مطلب رہتے رہے ہوا جو لوگ رہ رہے ہیں وہ رہے بے شک. وہ تو رہ ہی رہے ہیں، وہ تو اس نے تو گرو ہونا ہی ہے، تھوڑا سلو ہو جائے گی رفتار، اور اس کی وجہ ہے کہ اب ہوگی آرگینک گروتھ ہوگی، آرٹیفیشل نہیں ہوگی. تو اچھا ہے، جو پراپرٹی کی اصل ویلیو ہے وہی ویلیو ہے، اب اصل میں بھی ویلیو وہی ہے بحریہ کی پراپرٹی. اب جب سہولیات آئیں گی تو ویلیو بڑھے گی اس کے حساب سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عادل صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.